اللہ کچھ بھی کرے، اسی لیے کوئی نہیں بول سکتا کہ میں جنتی، 100 سال عبادت کر کے بھی نہیں بول سکتا کہ میں جنتی۔ ارے 80 سال کی تیری عبادت، تو جنتی بول نہیں سکتا، تیرا فیصلہ تو اللہ کرے گا، وہ حاکم ہے، حاکم مطلق ہے، وہ اللہ کرے گا۔ مگر سن، تیری 80 سال کی عبادت ایک طرف، ابھی میرے حسین اور حسن ابھی نماز بھی نہیں پڑھے تھے، ابھی روزہ بھی نہیں رکھے تھے، ابھی تو بچے تھے، چھوٹے تھے، ابھی تو زکات بھی نہیں دیے تھے، ابھی تو حج کو بھی نہیں گئے تھے، ابھی تو جہاد میں بھی نہیں گئے تھے، لیکن میرے مصطفیٰ نے اعلان کر دیا یہ میرے نواسے جنتی نہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ جل شانہ کا احسان عظیم ہے، اللہ رب العزت نے ہم کو نبی مکرم تاجدار حرم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا ہے، اور محرم الحرام کا یہ مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس ماہ مبارک کی یوں تو بہت سے فضیلتیں بیان کی گئی ہے، اور 10 محرم الحرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عظیم پیغمبروں پر عظیم انعامات نازل کیے ہیں، اور اسی 10 محرم کو نواسۂ رسول، جگر گوشہ بطول، سید الشہداء حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت مبارکہ واقع ہوئی ہے۔ اس ضمن میں آپ حضرات کے سامنے چند ضروری باتیں گوشے گزار کرنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ نواسے دین اسلام کے لیے، اس کی احیاء کے لیے اور اس کی بقا کے لیے آپ نے اپنا سر مبارک ظالموں کے سامنے پیش کر دیا، مگر آپ نے ان ظالموں سے سمجھوتا کرنے کو گوارا نہ کیا، نہ صرف بلکہ اپنا مبارک سر بلکہ اپنے پورے خاندان کو آپ نے کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر ایک ایک کر کے ان ہیروں کو اللہ کی رضا کے خاطر آپ نے قربان کر دیا۔ مگر اس دین محمدی میں کوئی بگاڑ ہو، کوئی فساد ہو، یا پھر حلال و حرام کی تمیز نہ ہو، ان چیزوں کو آنا آپ نے گوارا نہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان شہداء کے بارے میں 2 مقامات پر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ اور وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، سرا سے 2 مقامات پر آئے ہیں شہداء کے بارے میں کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ، یہ پہلی مرتبہ آیا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا مطلب تم مت بولو لِمَن يُقْتَلُ جو قتل کیے جاتے ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں، اموات ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ کیا بولو، نہ بولنا یہ بھی کہا گیا، پھر کیا بولنا وہ بھی کہا گیا۔ سمجھ میں آ رہی نا میری بات آپ لوگ؟ پہلے کہا گیا کہ مت بولو وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ، ڈونٹ سے لائک دس کہ یہ مردہ ہے، ایسا مت بولو، بلکہ کیا بولو، بل احیاء، بلکہ ایسا بولو، یعنی بولنے کا حکم ہے۔ قرآن مجید میں جو جو چیزوں کو بولنے کا آپ کو حکم دیا گیا وہ آپ بول رہے ہیں، اور ساری دنیا بول رہی ہے، ساری امت بول رہی ہے۔ تو جب ہر قرآن مجید کے بولنے کے حکم پر دنیا جب بول رہی ہے، ہم سب جب بول رہے ہیں، تو ہم کو یہ بھی بولنا چاہیے اللہ شہداء کو زندہ بولو یہ حکم دے رہا ہے،
تو پھر ہم کو بھی بولنا چاہیے حسین زندہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی بات؟ یہ اللہ کا حکم ہے، میرا آپ کا نہیں ہے، بولنا پڑے گا۔ حضرت امیر حمزہ کے بارے میں بولنا پڑے گا، امیر حمزہ زندہ ہے۔ مصعب بن عمیر کے بارے میں بولنا پڑے گا، حضرت مصعب بن عمیر زندہ ہے۔ شہدائے کربلا، شہدائے بدر کے بارے میں بولنا پڑے گا کہ یہ زندہ ہے۔ شہدائے احد کے بارے میں یہ بولنا پڑے گا یہ زندہ ہے۔ اس لیے دنیا یہ دیکھی ہے امیر حمزہ کے جسموں کے ٹکڑے ہوئے ہیں، مگر دنیا کے نظر میں یہ خاکہ یہ بیٹھتا فطری تقاضے سے، ارے بھائی جس کی عام روح نکل جائے ہم تو اس کو مردہ کہتے ہیں، اور جس کے جسم کے ٹکڑے ہو اس کو مردہ کیوں نہ کہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ ایسا نہیں ہے، اگرچہ کہ تمہاری نظروں کے سامنے ان کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی میں تمہارا مالک و خالق، میرا حکم ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو۔ اور سنو، اور ایک مقام پر اللہ ارشاد فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اے میرے محبوب، یہ کفار، یہ ابو جہل، یہ عتبہ، یہ شیبہ، یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں، یہ لوگ آپ کے ڈرانے نہ ڈرانے سے ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ لوگوں نے ضلالت کو خرید لیا ہدایت کے بدلے میں۔ میرے محبوب، یہ آپ کی حقانیت کو سنتے ہیں، آپ کے چہرے کو دیکھتے ہیں، آپ کے معجزات کو دیکھتے ہیں، آپ کی باتوں کو سنتے ہیں، مگر پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے۔ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ جب ایمان نہیں لاتے ہیں نا تو ان کے بارے میں بھی سن لیجئے، سمم بکمن عمی فہم لا یرجعون۔ اے میرے محبوب، یہ اندھے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ گنگے ہیں۔ اب ذرا غور سے سنیے، جو کھا رہا ہے، جو بول رہا ہے، قرآن اس کو گنگا بول رہا ہے، جو سن رہا ہے قرآن اس کو بہرا بول رہا ہے، جو دیکھ رہا ہے قرآن اس کو اندھا بول رہا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ وہ لوگ حق کو سن کر بھی حق نہ بولے تو قرآن کی نظر میں، اسلام کی نظر میں، اللہ کے احکام کے مطابق وہ گنگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، چلتا پھرتا گنگا ہے، چاہتا پیتا گنگا ہے، دیکھتا دکھاتا بہرا ہے، اندھا ہے، سنتا سناتا بہرا ہے۔ اور وہ جو احد کے میدان میں، بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں، کربلا کے میدان میں جن کے جسموں کے ٹکڑے ہوئے، جن کے سر ان کے تن سے جدا ہوئے، اللہ کہہ رہا ہے ان کو مردہ نہ بولو۔ اور جو کھارا پیرا ان کو بہرا گنگا بولا جا رہا۔ پتا کیا چلا؟ ابو جہل کی غداری نے اس کو جیتے جی جینے نہیں دیا، اور امیر حمزہ کی وفاداری نے ٹکڑے ہونے کے بعد بھی زندہ ہو گیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے زندہ ہے، زندہ جاوید ہے۔ ماتم تو وہ لوگ کرتے ہیں جو مردہ سمجھتے ہیں، ہم زندہ لوگوں کی یاد مناتے ہیں، اس لیے یاد حسین کرتے ہیں۔ ہم اگر اتنا بولوں گا کہ اس واقعے کا پس منظر کیا ہے، یہ واقعہ کربلا ہوا کیا تھا، کیوں تھا، اس کی وجہ کیا ہے، امام حسین آئے کیوں تھے، اور موجودہ دور کے جو حالات چل رہے ہیں، کربلا والے جہاں زندہ ہے، یاد حسین منانے والے جہاں زندہ ہے، حسینی نعرہ لگانے والے جہاں زندہ ہے، اور حسین کے نام پہ شربت پلانے والے زندہ ہے، اس دور میں حالات کیا چل رہے ہیں؟ جی یہ ہمارا معاشرہ کیا کر رہا ہے؟ ہم حسینی بات کرتے ہیں اور یزیدی کردار کتنا عام ہوا ہے، کیسے یزید جیسے بدبخت لوگ آج ہماری صفوں میں شامل ہو گئے، کیسے یزید کا کردار کو اپنا رہے ہیں۔ جس طرح یزید نے قتل و غارت کو عام کیا تھا، آج شہر میں اسی کے کردار کو اپناتے ہوئے کس طرح قتل و غارت عام کیا جا رہا ہے۔ جی یہ یزید حلال و حرام کی تمیز نہ کرتا تھا۔ امام حسین جب حضرت امیر معاویہ کو مان لیے تھے، کیونکہ حضرت امیر معاویہ یہ سب نہیں کرتے تھے، تو پھر آپ یزید کو بھی مان لیتے تھے۔ اگر وہ اچھا ہوتا
اگر وہ تمیز کرتا، اگر وہ شراب کی حرمت کو وہ حرام ہے جانتا، اگر وہ نمازیں پڑھتا، اگر وہ دین محمدی پہ عمل کرتا، شریعت مصطفیٰ پہ عمل کرتا، تو پھر کیا آنکڑا تھا؟ پھر کیا بات تھی؟ جنگ کیوں؟ کس وجہ سے؟ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اگینسٹ میں کیوں کھڑے ہوئے؟ سننے والے، بولنے والے بدبخت یہاں تک بھی بول دیے کہ امام حسین جو آئے تھے کربلا کے میدان کو، وہ تخت کے لیے آئے تھے، اور تخت کی لڑائی تھی، پولیٹیکل وار، پولیٹیکل جنگ۔ اس بدبختے کو یہ نہیں معلوم تو 80 سال پلک جھپکے بغیر عبادت کرتے رہے اور ایک چھوٹا گناہ بھی نہ کرے، نمازیں، روزے، زکوٰۃ و حج، عبادات و نوافل، تہجد و اشراق اور تراویح وغیرہ سب پڑھتے ہوئے، مسجدیں بنواتے ہوئے، سوشل سروس کرتے ہوئے، 80 سال کی زندگی عبادت، ریاضت، مجاہدہ اس میں گزارنے کے باوجود بھی کوئی بندہ روئے زمین پر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں جنتی ہوں۔ کیوں؟ اصلی عدالت تو وہاں لگے گی، وہاں کسی وکیل کی وکالت نہیں چلے گی۔ 80 سال کے عابد و زاہد کو اگر اللہ چاہے تو دوزخ میں ڈال سکتا ہے، اور کسی شرابی کو اللہ چاہے تو جنت میں ڈال سکتا ہے۔ کون سا ایسا وکیل ہے جو اس کی عدالت میں اپنا مقدمہ لڑے؟ اس کی مرضی ہے۔ تیری عبادت میں کیا نقص تھا وہ اللہ جانتا ہے۔ عبادت ظاہری اعتبار سے ٹھیک ٹھاک تھی، مگر تیری نیت میں کیا کھوٹ تھی وہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ کچھ بھی کرے، اس لیے کوئی نہیں بول سکتا کہ میں جنتی، 100 سال عبادت کر کے بھی نہیں بول سکتا کہ میں جنتی۔ ارے 80 سال کی تیری عبادت، تو جنتی بول نہیں سکتا، تیرا فیصلہ تو اللہ کرے گا، وہ حاکم ہے، حاکم مطلق ہے، وہ اللہ کرے گا۔ مگر سن، تیری 80 سال کی عبادت ایک طرف، ابھی میرے حسین اور حسن ابھی نماز بھی نہیں پڑھے تھے، ابھی روزہ بھی نہیں رکھے تھے، ابھی تو بچے تھے، چھوٹے تھے، ابھی تو زکوٰۃ بھی نہیں دیے تھے، ابھی تو حج کو بھی نہیں گئے تھے، ابھی تو جہاد میں بھی نہیں گئے تھے، لیکن میرے مصطفیٰ نے اعلان کر دیا یہ میرے نواسے جنتی نہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ تو 80 سال کا عابد جو بات نہیں بول سکتا نا کہ میرے آقا نے ان کو بچپن میں جنتی جوانوں کی سرداری کا اعلان کر دیا۔ جس کو جنت کی سرداری مل جائے اس کو دنیا کے تخت کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بولنا چاہ رہا ہوں میں، سمجھ رہے میری بات آپ؟ جس کو زمین پر رہ کر، جی ابھی نماز روزے یہ سب شروع نہیں ہوئی، ابھی چھوٹے تھے امام حسن امام حسین، جنت اپنی عبادت کے بلبوتے پہ نہیں ملتی، اللہ عطا کر دیا تو بڑی بات ہے، جنت نسبت مصطفیٰ کے بلبوتے ملتی ہے۔ حضرت حسنین کریمہ تو چھوٹے تھے مگر جنتی جوانوں کی سرداری میں تو ذرا سوچ لیتا میرے بھائی، کیا بول رہا، کس کے بارے میں بول رہا، ذرا سوچ لیتا، کس کی طرف داری میں بول رہا، ذرا سوچ لیتا۔ ایمان کو ایسا لگتا ہے پالیتین میں ڈال کے بیچ دیا ہے۔ ارے تو جس کی طرف داری کر رہا ہے نا، اس کے آنگن میں وہ 5 لونڈے کھیلتے تھے آ کر، اور میں جن کی بات کر رہا ہوں ان کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا۔ جی تو جس کی بات کر رہا ہے نا اس کی ماں کا کوئی نام نشان نہیں، میں جس کی بات کر رہا ہوں ان کی ماں جنتی عورتوں کی سردارہ ہے۔ جی تو جس کی بات کر رہا ہے وہ ایک مرتبہ زندگی کو حج پر آیا، اور آتے آتے کیسا ہے معلوم ہے، پوری فوج لے کر آیا، اور ساتھ میں سیریا کی شراب اس زمانے میں مشہور تھی، وہاں کی شراب اچھی بنتی تھی۔ سیریا وہاں پر جو حضرت امیر معاویہ اپنی حکومت جمائے تھے، تو وہ شراب کے بوتل لایا کہ رستے میں بور ماریں گا پی لوں گا، تو ان کی بات کر رہا ہے، اور میں جن کی بات کر رہا ہوں نا وہ ذکر الہی کے ساتھ 25 مرتبہ حج کو پیدل تشریف لائے۔
میں ان کی بات کر رہا ہوں. خطبہ واجب ہے. جب خطیب ممبر پر ٹھہرتا ہے وہ اللہ کی مخلوق فرشتے اپنے رجسٹروں کو بند کر بیٹھ جاتے ہیں. یہ 2 رکعت جو یہاں کم کیے گئے نا, اس 2 رکعت کو وہاں ٹرانسفر کیا گیا ہے, اس لیے اس کو واجب کہا گیا ہے. اس خطبے پر دنیا کا سب سے بہترین ممبر, مصطفیٰ کی مسجد کا ممبر اور دنیا کے سب سے بہترین خطیب میرے آقا ہے. وہ آقا ممبر پر اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں اور حسنین کریمین دروازے سے لڑکپن کی وجہ سے گرتے پڑتے آ رہے. میرے آقا خطبے کو چھوڑ کر حسین اور حسن کو گود میں اٹھا کر دوبارہ خطبہ دے کے دنیا والوں کو بتایا جس طرح خطبہ دینا دین ہے اس طرح حسین سے محبت کرنا بھی دین ہے. جس طرح خطبہ دینا اسلام کا حصہ ہے اس طرح حسن و حسین سے محبت کرنا بھی اسلام کا حصہ ہے. ورنہ خطبے کے درمیان غیر اسلام والا کام نہیں کیا جاتا. رائٹ اور رانگ بولیے. میں اگر خطبہ دے رہا ہوں کیا آپ فون پہ بات کر سکتے ہیں؟ ارے بولو نا صاحب, آپ لوگوں کے پاس ایک سے ایک بڑے بڑے لوگ ہیں, آپ لوگ خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے. میں خطبہ دے رہا ہوں, آپ فون پہ بات کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اگر کرے تو خطبے کے خلاف ہے, کیونکہ وہ دنیا ہے, دین میں دنیا نہیں آ سکتی. آپ یہاں تک کہ کہا گیا آداب میں جیسے تحیات میں بیٹھتے ویسے بیٹھو, ادھر ادھر بھی نہ دیکھو, سر نیچے رکھو. کیوں؟ دین میں دنیا نہیں آ سکتی. اس دین میں امام حسین کو ہٹانا مطلب حسین کی محبت دنیا نہیں ہے بلکہ عین دین ہے. نماز قرۃ عین بالصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے آقا نے کہا. اور میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے جس عبادت کا سوال کرے گا وہ نماز ہے. نماز میں ادھر ادھر دیکھنا نماز ٹوٹ جاتی ہے. آسمان کی طرف دیکھنا یا ادھر دیکھنا چہرہ گدھے کی شکل میں ہونے کا اندیشہ ہے. چپ چاپ کھڑے رہو. ایک سے زیادہ مرتبہ بھی کپڑے کو ٹھیک کرے تو وہ مکروہ تحریمی میں شمار ہوگا, اور مکروہ تحریمی نماز میں فساد پیدا کرتی ہے. لہذا کھانسی آتی ہے روکنے کی کوشش کرو, نہیں روک سکے تو کھانسو. چھینک آتی ہے روکنے کی کوشش کرو, ہاں نہیں روک سکتے تو چھینکو. مگر حالت نماز میں نہ کسی سے کلام نہ کسی کے سلام کا جواب, کچھ نہیں کر سکتے. مگر میرے آقا سجدے میں ہے, اور نماز پوری عبادت کی نماز کے اندر سب سے امپورٹنٹ جو رکن ہے نا نماز میں وہ سجدہ ہے. کیا ہے بولیے؟ سجدہ ایک سپر پاور چیز کا نام ہے. اس لیے نماز میں ہر رکن 1 مرتبہ مگر سجدہ 2 مرتبہ ہے, اس لیے کہ اللہ کو سجدہ بہت پسند ہے. سجدے کرتے جاؤ, مسئلے حل کراتے جاؤ. اور یہ حسینی لوگ سجدہ کرنا کبھی نہیں چھوڑیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ حسینی نعرہ لگانے والا اپنے آقا حسین کو جانتا ہے. وہ بھی جب سر دیے تھے تو سجدے میں ہی دیے تھے, تو حسینی تو سجدہ نہیں چھوڑ سکتا تھا. بہت تعجب کی بات ہے. ہاں بھائی حسینی ہے اور سجدہ چھوڑ رہا, ایسا نہیں ہوگا, ایسا تعجب سے بولنا پڑتا. تو امام میرے آقا نماز میں ہے, حالت سجدہ میں ہے, اور امام حسین کندھے پر آ کر بیٹھ رہے ہیں, پشت مبارک پر آ کر بیٹھ رہے ہیں. صحابہ بولے یا رسول اللہ ہم تو یہ سوچے تھے کہ سجدہ لمبا ہو گیا تو ہم سمجھے تھے کہ معاذ اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. ہم نے تو یہاں تک بھی سوچ لیا تھا کہ آپ نے سجدے کو طول لمبا کیا. مگر میرے آقا نے بعد میں نماز کے بعد یہ نہیں کہا بیٹا حسن و حسین اس طرح میں جب نماز پڑھوں تو یہ اللہ کی عبادت ہے اور میرے پیچھے صحابہ پڑھ رہے ہیں, ایسا آ کے اوپر نہیں بیٹھنا. بلکہ اور میرے آقا اٹھے بھی نہیں. ظاہر سی بات ہے اگر سجدے میں اٹھ جاتے تو اٹھنے کا مطلب ہے جو بیٹھا ہے وہ گر جاتا, گرنے کا مطلب ہے تکلیف. اور حضرت امام حسین کی تکلیف میرے آقا سے برداشت نہ ہوتی تھی, اس لیے سجدے کو لمبا کیا کر کے دنیا والوں کو بتایا جس طرح نماز عبادت ہے,
جس طرح نماز دین ہے اسی طرح ذکر حسین کرنا بھی دین ہے، حسین سے محبت کرنا بھی دین ہے، حسین کو تکلیف نہ دینا بھی دین ہے، تکلیف دینا دین سے باہر ہے۔ یہ میرے آقا خطبے اور نماز میں بول رہے ہیں، باہر تو اور بہت فرمائے، اتنا فرمائے کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ ارے بیٹا باپ سے ہے، دنیا مانتی ہے، مگر باپ بولے کہ میں بیٹے سے ہوں، دنیا نہیں مانتی۔ مگر حسین کے بارے میں میرے آقا نے کہا میں حسین سے ہوں، تو مجھے یہ بات میرے استاد سے سننے کو ملی، میں دنگ رہ گیا۔ میں بولا حضرت بیٹا باپ سے ہے، حسین مولا آقا سے ہے، سمجھ میں آ گیا، مگر آقا بول رہے ہیں میں حسین سے ہوں، میں تو شاگرد ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ میرے استاد نے مجھ سے کہا بیٹا بات دراصل ایسی ہے، میرے آقا شہید ہونا چاہتے تھے مگر اللہ نے کوئی ایسا مرد بنایا نہیں، نانی اللہ نے خود آپ کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ لی ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے لوگوں سے آپ کی حفاظت کی ہے۔ جب اللہ حافظ ہو مصطفیٰ کا کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو ایک تو اللہ کے محافظت میں رہ کر کوئی آقا کا معاذ اللہ قتل نہیں کر سکتا، اور دوسرا ہے آرزو مصطفیٰ، مصطفیٰ کی آرزو یہ تھی کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ تو اب اللہ کا حکم تبدیل نہیں ہو سکتا، کوئی آپ کو قتل نہیں کر سکتا، اور آپ کی خواہش ادھوری رہ نہیں سکتی۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ دو بھی ہونا نا سب، وہ حکم تبدیل نہیں ہوتا، یہ آرزو ادھوری نہیں رہتی، آرزو بھی پوری ہونا، حکم بھی پورا ہونا۔ تو ہمارے استاد مجھ سے کہنے لگے کہ میں حسین سے ہوں، مطلب یہ ہے یہ جو آرزو ہے مصطفیٰ کی شہید ہونا، شہادت مصطفیٰ کو شہادت حسین میں منتقل کیا گیا ہے، یعنی شہادت حسین شہادت مصطفیٰ ہے، آقا کی شہادت کو حسین میں منتقل کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ باہر فرما رہے ہیں اور اندر نماز میں عبادت میں ایسی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں۔ ذرا سوچئے۔ تو میں آپ کو یہ بولنا چاہتا ہوں کہ کربلا کا جو منظر ہے، کربلا کا جو خاکہ ہے، یزید بدبخت کے سامنے جب آپ حج کو آئے تھے، ایک مرتبہ کا ملاقات ہو گئی، امام حسین نے کہا کہ یہ بدبو کیسی آ رہی؟ یزید بولا کہ شراب ہے جو آپ نے کبھی نہیں پی ہے، شاید یہ ہمارے شہر میں اچھی بنتی ہے، تھوڑی پی لیجیے آپ۔ تو حضرت امام حسین جلال میں آ گئے، لائیو دیکھے اس کا گناہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ شراب پی رہا ہے، جس کے مٹکے مدینے کی گلیوں میں بہہ گئے تھے، جس کو اللہ نے حرام کیا، رسول اللہ نے حرام کیا، میرے نانا نے حرام کیا، وہ پی رہا ہے، اور تو خلیفۃ المسلمین ہے، ہاں بادشاہ مسلمانوں کا، بادشاہت کی بات کر رہا ہے، ٹھوکر مارتا ہوں تیری بادشاہت کو۔ اس کے بعد امام حسین اس سے اعلان جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ میں آج آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں، کربلا کا ذرہ ذرہ، کربلا کی ریت، وہاں کی تپتی ہوئی زمین آپ کے لیے کیا پیغام دے رہی ہے، امام حسین کا وہاں آنا آپ کے لیے کیا پیغام دے رہا ہے؟ یہ پیغام دے رہا ہے جب بھی ظلم سر چڑھ کے بولے، یزید جیسے لوگ بغاوتوں پہ عام ہو جائے، جب کبھی بھی قتل و غارت گری کا بازار عام ہو جائے، جھوٹ، عیاشی، مکاری، فریب، دھوکہ، ٹیررزم، زنا، یہ جب عام ہو جائے تو پھر تم کو بھی کربلا سجانا ہوگا، تم کو بھی کردار حسین اپنانا ہوگا، تم کو بھی امام حسین کا غلام بن کر ان یزیدیوں کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔ مگر کتنی تعجب کی بات ہے، جس غزہ میں یہودی جیسی نسل میرے بھائیوں کا، میرے بہنوں کا، ماں باپ کا، بچوں کا قتل عام کر رہی ہے، تو وہاں تعجب تو بہت ہوگا، مگر اس سے بڑا تعجب یہاں ہوگا کہ ایک ہفتے میں پیپر نیوز کے مطابق ایک ہفتے میں 12 مرڈر ہوتے ہیں اولڈ سٹی کے اندر۔ کبھی کبھی تو یہ ایریا کا بھی نام آتا ہے، بورا بنڈے کا بھی نام آتا ہے، مارنے والا بھی مسلمان، مرنے والا بھی مسلمان، کسی کی بھی گھر کو ماتم منا دیتے ہیں، کسی کی بھی ماں کا گود اجاڑ دیتے ہیں، کسی بھی عورت کا سہاگ اجاڑ دیتے ہیں، کوئی بھی بچوں کو یتیم بنا دیتے ہیں۔
یہ کون سی پہلوانی ہے؟ یہ کون سی طاقت ہے؟ حسین کا ذکر کرنے والے ان قاتلوں سے سوشل بائیکاٹ کرے، حسین کا ذکر کرنے والے سود خوروں سے سوشل بائیکاٹ کرے۔ سود خور کے گھر کے پانی میں بھی نحوست ہوتی ہے، اس کے گھر کا پانی نہ لے۔ ارے اللہ اللہ بول رہا ہے یا رام رام بول رہا ہے؟ کیا بول رہا ہے؟ یا تو اللہ کا ہو جا یا تو رام کا ہو جا۔ صنم اور صمد ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، یا تو ادھر کی بات کر یا تو ادھر کی بات کر۔ مسجد میں نماز پڑھتا ہے اور گھر میں سود کا پیسہ چلاتا ہے، تیری بیوی چلاتی ہے اور تجھے خبر نہیں ہے سود کا پیسہ آنا جانا ہے۔ بے حیائی کا بازار عام ہے۔ کربلا کی ریت پر سکینہ کی زندگی پڑھ لو، بی بی زینب کی زندگی پڑھ لو، جہاں کھلے میدان میں جب تلواریں چمک رہی ہے، تلواریں چمک رہی ہے، 30,000 کا لشکر جرار پوری آب و تاب کے ساتھ، جوش و جوانی کے ساتھ، مستی میں تلواریں چمکا رہا تھا۔ اس وقت حسین کے خیمے میں کیا ہو رہا تھا؟ امام حسین کے خیمے میں کربلا کی زمین پر، اس خیمے میں پانی نہیں تھا، اس خیمے میں کھانا نہیں تھا، مگر اس خیمے میں بی بی زینب اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہی تھی۔ بی بی زینب کے کنیزوں، سیدہ کائنات کی خیرات کھانے والوں، میں آج آپ کو یہ بولنے آ رہا ہوں، یہ آج کی تقریر کا عنوان شہادت حسین نہیں رکھا گیا، وہ تو آپ سنیں گے کل پرسوں انشاءاللہ۔ پیغام رکھا گیا، پیغام کربلا۔ میں بی بی زینب کا پیغام دینے آپ کو آیا ہوں، امام حسین کا پیغام دینے آپ کو آیا ہوں، سیدہ کائنات کا پیغام دینے آپ کو آیا ہوں۔ اس خیمے میں نماز نہیں چھوڑتی جہاں ریت ہے، جہاں خون ہے، جہاں دشمن پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، مگر مسجد میں قالین بچھا ہے، وضو خانے میں گرم پانی کا مشین لگی ہوئی ہے، ہیٹر لگا ہوا ہے، مسجد میں اے سی چل رہی ہے، اوپر فین چل رہا ہے، جی تو بھی مجھے نماز پڑھنا گوارا نہیں ہے۔ اگر میرے حساب میں ولو بالفرض بول رہا ہوں، جبکہ تشبیہ بھی نہ سمجھے مگر بول رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آنے کے لیے، اگر کائنات میں کسی کو نماز معاف ہوتی کچھ حالات کے اعتبار سے، بولے آپ فجر میں نہیں آئے، دعوت میں 2 بج گئے تھے اس لیے نہیں آیا، آپ فجر میں نہیں آئے، نہیں رات میں دیر ہو گئی تھی، اگر آپ کچھ بھی دیکھ رہا تھا دیر ہو گئی۔ چھوٹے چھوٹے بہانوں میں اتنی بڑی عبادت کو چھوڑنے والی یہ قوم، ذرا میرے حسین کا پیغام تو دیکھو۔ ظالم نے کہا کہ اتنے بچوں کی لاشیں پڑے ہیں اور آپ آخری جو ہے نا آپ کی آرزو اگر پوچھنے پر بول رہے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھوں گا، ہاں نماز پڑھوں گا 2 رکعت۔ کیوں؟ میرے ایک کان میں اذان مصطفیٰ نے دی تھی اور اقامت بھی مصطفیٰ نے دی تھی، اس اذان و اقامت کی نماز ہونا ہے۔ یہ نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو میرے آقا حسین کربلا کی زمین پر، جی آج بچے ذرا بیمار پڑ جائے کلیجہ منہ کو آتا ہے، ہاں مگر وہاں علی اکبر، کون علی اکبر؟ جن کو دیکھو تو مصطفیٰ کا چہرہ یاد آتا تھا، وہ علی اکبر کا لاشا پڑا ہے۔ ننھے شہزادے علی اصغر، وہ 6 ماہ کا بچہ آپ کو کیا پیغام دے رہا ہے؟ یہی پیغام دے رہا ہے، چاہے جھولے میں ہو، چاہے گود میں ہو، چاہے میدان میں ہو، چاہے کمرے میں ہو، کبھی ظالم سے سمجھوتا نہیں کرنا۔ میدان میں الگ بات، کمرے میں الگ بات نہیں کرنا، 4 دیواری میں الگ بات، اسمبلی میں الگ بات نہیں کرنا، لوگوں کے ہوٹوں پر بک کر پارلیمنٹ میں غلط بیان نہیں دینا۔ یہ ہے علی اصغر کا پیغام جو گود سے دیا جا رہا ہے۔ میری باتوں کو اپنے دل میں جگا دیجئے۔ نماز کو امام حسین نے نہیں چھوڑا، جی ظالم کے سامنے ڈٹ کر مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ کئی لوگ یہ نہ بولے حسین آئے اور شہید لوگوں کو مار دیے، یہ نہ بولے۔ امام حسین نے کہا مجھے جانتے ہو؟ سب جانتے تھے کہ حسین ابن علی ہے بن ابی طالب، مجھے جانتے ہو؟ تاکہ اتمام حجت، ہاں جانتے ہیں۔ میں کون ہوں؟
میں حسین ہوں، علی کا بیٹا ہوں، میرے نانا کا کلمہ تم پڑھتے ہو، سنو، اگر میں سر دیتا ہوں تو یہ دین کا احیاء ہو جائے گا، اگر ہاتھ دوں گا، یہ ہاتھ دکھنے میں حسین کا ہاتھ دکھ رہا ہے، مگر لوگوں ذرا دیکھو، یہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں ہے، مصطفیٰ کا ہاتھ ہے۔ اگر میں یہ ہاتھ دے دیا تو پھر پوری آتی دنیا تک لوگ یہ بات کو تسلیم کر لیں گے، نواسہ رسول نے ظالم سے سمجھوتا کر لیا، ظلم سے سمجھوتا کر لیا، تو پھر ہماری کیا بات ہے؟ ہم کون سی مسور کی دال ہے؟ ہم کون سے کھیت کے مولی ہے؟ جب نواسہ رسول سمجھوتا کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہ سمجھوتا کروں؟ تو اس لیے امام حسین کربلا کی زمین پر آ کر اپنے بچوں کو شہید کروا کر، اور زبان پہ شکوا بھی نہیں ہے، اگر 1 مہینے کی تنخواہ نہیں آئی نا، شکووں کی امبار لگ جاتی ہے گھر میں۔ امام حسین کا کنبہ لٹ رہا ہے، مگر صابر ایسے ہے اور شاکر ایسے ہے۔ اگر صبر کی تصویر دیکھنا ہے تو حسین کو دیکھو، ان اللہ مع الصابرین۔ آپ لوگ کہیں گے مولانا وہ جو اپوزیشن پارٹی تھی وہ بھی تو مسلمان تھے نا؟ بولے ہاں، مگر اللہ کس کے ساتھ ہے؟ وہ بھی مسلمان، ادھر بھی کلمہ گو ادھر بھی کلمہ گو۔ بدبخت ایسے تھے، اذان ہوتی تھی، نماز کا ٹائم آتا تھا، تلواریں اندر رکھ کے امام حسین کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، آ کے سلام پھیرے تو پھر تلوار نکال کے کھڑے ہو جاتے تھے، ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان۔ ہاں، تو پھر اللہ کس کے ساتھ ہے؟ بولے اللہ واللہ لا یہدی قوم الظالمین، اللہ ظالم کا کبھی ساتھ نہیں دیتا اور صابر کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس لیے اللہ ان ظالم کا ساتھ نہیں دیا، ان ظالموں کا ساتھ نہیں دیا، اور یہاں کنبہ لٹ رہا ہے۔ آسمان کی طرف علی اصغر کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے لبوں کو جنبش دے کر کہہ رہے ہیں مالک، یہ ایک علی اصغر ہے جو میں تیری راہ میں ایک ہیرا میں نے لٹا دیا ہے، اگر تو اور 1000 بھی دیتا تو تیری رضا کے خاطر لٹا دیتا۔ صبر کی تصویر امام حسین، شجاعت کی تصویر امام حسین، بہادری کی تصویر امام حسین، علم کا علم بردار امام حسین۔ امام حسین اگر چاہتے، میرے آقا اگر چاہتے، خود اگر رب اگر چاہتا، 2 لوگوں کے لیے اتنا پانی نکلا، صدیاں گزر گئی، حاجیاں جا رہے ہیں، پانی ابھی بھی لا رہے ہیں۔ کتنے لوگ تھے وہاں؟ 2 لوگ تھے، اس میں سے ایک تو پانی پیتے بھی نہیں تھے، ایک پیتے تھے پانی، حضرت ہاجرہ۔ کون پیتے تھے؟ پانی کی ضرورت ہاجرہ کو تھی یا اسماعیل کو تھی؟ بولو جی، بچے تو عموماً پانی نہیں پیتے نا، ماں پانی پیے، ماں کھانا کھائے تو بچے کو فیڈنگ کرا کے دودھ پلاتے۔ 2 لوگوں کے لیے اتنا پانی نکلا، ذرا سوچو آپ، کچھ لاجیکل بات بول رہا ہوں، جب 2 لوگوں کے لیے اتنا پانی نکل سکتا ہے تو 72 کے لیے پانی نہیں نکل سکتا؟ بولو نا صاحب، نکل سکتا نہیں نکل سکتا؟ خدا کی قسم کھا کے بول رہا ہوں، اگر میرا حسین کربلا کی زمین پر ٹھوکر مارتا نا تو اتنا پانی نکلتا تھا، آج تک دنیا سیراب ہوتی تھی پانی سے۔ وہ اگر میرے آقا دعا کرتے مالک میرے حسین کی مدد فرما، تو اللہ اتنی بارش برساتا، پتھروں سے پانی نکلتا، کیا کچھ نہیں ہوتا تھا کربلا کی زمین پر۔ مگر صبر کا پیغام آپ کو بتانا تھا۔ ارے دنیا والوں کی باتوں پہ صبر کرو، صبر کرنے میں اللہ کا ساتھ ہے، شکر کرنے میں اللہ کی برکتوں میں نعمتوں میں اضافہ ہے۔ یا شاکر بنو، امام حسین کہتے ہیں، یا صابر بنو، تیسرا مت بنو، تیسرا بنو گے تو نقصان ہوگا۔ یا تو صبر کرو یا تو شکر کرو، اس کے علاوہ تیسرا مت کرو، تیسرا مت بنو۔ میرے عزیز بھائیوں، چند گزارشات کے ساتھ اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں۔ اللہ کے واسطے دیکھیے، ان کی گھٹی میں ڈالا گیا، بچے پیدا ہوئے تو ہم اذان دیتے ہیں بچوں کے کام میں، ان کی گھٹی میں ڈالا گیا،
یہودیاں اپنے بچوں کی گٹی میں ڈالتے ہیں، بیٹا تیرا جو دشمن ہے نا وہ تیری ماں اور تیری بہن کو چھیڑنے والا نہیں ہے، بلکہ جو ہے نا مسلمان تیرا دشمن ہے۔ فلسطین پہ دوبارہ مکمل کنٹرول کریں گے، معاذ اللہ علیاذ باللہ مسجد اقصیٰ کو شہید کریں گے، وہاں اپنا ٹیمپل بنائیں گے، جی وہاں اسرائیلی حکومت کو قائم کریں گے، جی 70 سال کے بوڑھے باپ کو ICU سے نکال کر جب لے کے جاتے ہیں نا تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ تو ذرا سوچئے نا صاحب، میں تو شادی میں بارات نکال رہا ہوں یہاں 12 بجے رات کو، ہاں میرے آقا کہہ رہے دنیا کا پورا مسلمان ایک جسم کے مانند ہے، مچھر کاٹا انگلی کو، ٹھوکر لگی انگوٹھے کو، تکلیف ہوئی دل کو، تو آپ بول سکتے ہیں ارے میرے بھائی انگوٹھا تو وہاں ہے، ڈسٹنس بہت لمبا ہے، بولے نہیں نہیں پوری ایک باڈی ہے، وہاں لگو یہاں تکلیف، یہاں لگو یہاں تکلیف، ادھر پیٹھ پہ لگو یہاں تکلیف، سر پہ لگو یہاں تکلیف، پورا جسم ایک ہے۔ میرے آقا بھی تو وہی فرما رہے ہیں ساری دنیا کا مسلمان ایک جسم کے مانند ہے۔ شادی میں بارات نکال کر بینڈ باجا مارنے والے، ذرا سوچ لیتا غزہ کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان، جہاں ہاسپٹل میں زیر علاج ہے الشفا میں، اس دواخانے میں اس بچے کو گلوکوز چڑھ رہا ہے، مگر یہ نہیں معلوم کہ کب راکٹ آ کر اس کے سینے میں گھس جائے گی۔ تجھے وہ تکلیف نہ یاد نہیں آئی اور تو اپنی شادی میں بارات، ناچ گانا، وہاں یہ عورتوں کی عزت محفوظ نہیں ہے، مجبوری میں عزت کو بچائے چل رہے ہیں۔ یہاں تو کوئی مجبوری نہیں ہے، مگر ہماری بہنیں غیر مسلمانوں کی گاڑیوں پہ بیٹھ کر، گپ چپ کی بنڈی پر، فلموں کے تھیٹروں میں بیٹھ کر گندگیاں دیکھ رہی ہے۔ کیا ہم کو ہماری گھر کی پرواہ نہیں ہے؟ حالات کیا چل رہے ہیں اور ہم کدھر جا رہے ہیں؟ صبح ہو گئی خیمہ روٹی ناشتہ ہو گیا، دوپہر ہو گیا کباب چاول ہو گئی، شام ہو گئی تلا ہوا روٹی کھا لیے، بس ہو گئی زندگی، یہی ہے بات۔ ایک جلسہ کر لیے، ایک شربت پہنچا دیے، بات ختم ہو گئی۔ میں ایک زمانے میں بات بولا تھا، اگر شاید کہ میری بات غلط ہوتی تو اچھا ہوتا تھا، مگر وہ صحیح ہو گئی۔ میں ایک زمانے میں بولا تھا ایک مسجد میں، غالباً بورا منڈے میں بولا تھا، جب میں پہلے جمعہ پڑھا تھا، بولا آج قرآن ہے، اس پر پڑھنا عمل کرنا ممکن ہے، پڑھو عمل کرو، ورنہ ایک زمانہ ایسا آئے گا اس کو آپ پڑھ تو سکیں گے مگر اس پر عمل نہیں کر سکیں گے۔ میں بولا تھا 5 سال پہلے بات یہ، مگر اللہ معاف کرے کاش میری بات جھوٹی ہوتی، آج ویسے ہی ہو گیا۔ اب اتراکھنڈ کے مسلمان قرآن پڑھ تو سک رہے ہیں مگر عمل نہیں کر سک رہے ہیں، کیونکہ وہاں کی اسمبلی میں UCC یونیفارم سول کوڈ کا بل پاس ہو گیا ہے۔ یونیفارم سول کوڈ کا مطلب شادی کرنا ہے تو پہلے حکومت کو بولو، پراپرٹی ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، میں مسلمان ہوں قرآن کے مطابق کروں گا، قرآن کے مطابق پراپرٹی ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکتے، ہم جیسا بولے ویسا ڈسٹریبیوٹ کرو۔ ڈیورس دینا ہے، بولے میرے پاس قرآن ہے، شریعت محمدی ہے، 3 طلاق کا معاملہ ہے، بولے آپ نہیں دے سکتے، ہم سے پوچھو دینے سے پہلے، خلا لینا ہے ہم سے پوچھو خلا لینے سے پہلے۔ یہ ہے قرآن تو ہے مگر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آگے میں کیا بولنا چاہتا ہوں کھل کے بول نہیں سکتا، کیونکہ ہر بات آج کل دنیا میں عام پھیل جاتی ہے، اشاروں میں کئی بات بول رہا ہوں، آپ سمجھ سکتے ہیں میری باتوں کو۔ تھوڑا پیغام حسین کو یاد رکھیے، پریزنٹ سچویشن برننگ ایشو جو چل رہا ہے نا انڈیا میں، حالات دن بدن موب لانچنگ کے نام پر جی دن بدن حالات ابتر ہو رہے ہیں، خراب ہو رہے ہیں۔ ایسے حالات میں جی جس کے پاس تہجد جیسی نماز ہو اس قوم کے اوپر چبوترا مشن نہیں جمے گا۔ چبوترا مشن تو اس کو جمتا ہے جس کے پاس 4 بجے رات کی تہجد نہ ہو اور 5 بجے رات کی فجر نہ ہو، اس کے اوپر چبوترا مشن جمے گا، مگر وہاں تو چبوترا مشن ہے ہی نہیں۔ سکندرآباد کے کوئی ایریا میں چبوترا مشن نہیں ہے جی، حیدرآباد کے ہر ایریا میں چبوترا مشن ہے، مسلمانوں کے اوپر ہے۔ ارے میاں چوڑی اپنے گھونسلے سے نکلتی ہے، اس کا پیٹ خالی ہوتا، اس کو روٹ نہیں معلوم ہوتا، یہ حبیب فاطمہ نگر ہے، یہ بورا بنڈا، ادھر گانا ملے گا ادھر دانا، مگر وہ نکل جاتی ہے، خود بھی ہم اس کا پیٹ بھرتے ہیں،
اس کے جبڑوں میں بھی دانا بھرتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو بھی کھلاتی ہے۔ تم 3 بجے تک بیٹھے چبوترے پہ، کوئی بھی ڈی سی پی صاحب اے سی پی صاحب آتے، تم کو سرے عام لکڑی لے کر بھگاتے، مارتے، بے عزت کرتے گلی گلے میں، پھر تم کو فنکشن ہال میں بلا کے تم کو شپث دلاتے۔ یہ حسینی جوان، یہ صلاح الدین ایوبی کی بات کرنے والا، صلاح الدین ایوبی اپنے آخری دور میں ایک بات بول کر گئے تھے دنیا سے جاتے جاتے، ایک پیغام دے کے جائیے، آپ نے فلسطین کو فتح کیا تھا، مسجد اقصیٰ۔ صلاح الدین ایوبی بولے اگر کسی قوم کو زندہ کرنا ہے تو پہلے اس کی جوان کو زندہ کرو، جس قوم کا جوان مرتا ہے وہ قوم جیتے جی مر جاتی ہے۔ تو صلاح الدین ایوبی کا پیغام دیکھو، آج دین محمدی کے لیے جوانوں تمہاری جوانی کی ضرورت ہے، اللہ کے واسطے اس کو عیاشی میں نہ گماؤ، ان کے مار مت کھاؤ۔ یہاں ایک سے ایک بڑا عالم تم کو پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اس مبارک لفظوں سے تم کو سمجھاتا ہے اور تم سمجھتے نہیں ہو۔ جب اس کے سامنے صاحب سگریٹ پیتے ہوئے جب بولتے کیا ہوا، کہیں کو پھر رہا تھا، کون بلائے تھے، گالی گلوچ سے جب بات کرے گا، دوبارہ اگر دکھا تو FIR ڈالوں گا، کوर्ट کو بھیجوں گا، راوڑی شیٹ کھولوں گا، انہیں گالیاں دے کے بول رہا تو لوگ سن رہے۔ یہاں قال اللہ قال رسول اللہ ممبر پر بیٹھ کر ایسا مت کرو میرے بھائی۔